جنگل کے وسط میں بیٹھا نوجوان تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس کے سامنے درخت پر بیٹھا ایک عجیب الخلقت کوا نوجوان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک دلخراش منظر رونما ہوا۔ ایک مافوق الفطرت دل و دماغ کو لرزا دینے والی اور خوف کے شکنجے میں جکڑتی کہانی کو مجھے ایک بزرگ ڈاکٹر فہیم گل نے یوں سنایا کہ بقول ڈاکٹر صاحب کے یہ 1947 کی بات ہے کہ میں ٹیکسلا سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بمبئی شہر میں رائل میڈیکل اکیڈمی گیا۔ اس زمانے میں MBBS کا کورس 3 سال پر مشتمل تھا۔ رائل میڈیکل اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ کی رہائش کے لیے ہاسٹل میں کمرے بنائے گئے تھے۔ ہر کمرے میں 3 اسٹوڈنٹس رہ سکتے تھے۔ ہم 3 اسٹوڈنٹس یعنی میرے علاوہ سنگرام اور جلتنن سنگھ کو ہاسٹل کا کمرہ نمبر 21/B ملا تھا۔ میں پڑھائی کے سلسلے میں درمیانی دماغ کی سطح کا تھا، جبکہ سنگرام جس کا تعلق گندھا گاؤں جالندھر سے تھا وہ کتابی کیڑا یعنی انتہائی پڑھاکو تھا، جبکہ جلتن سنگھ امرتسر کا رہنے والا تھا۔ وہ جس مقصد یعنی ڈاکٹری تعلیم حاصل کرنے آیا تھا اسے اس کی کوئی فکر نہ تھی، حالانکہ میں نے اور سنگرام نے اسے کئی بار سمجھایا کہ یار تم میڈیکل کی کتابیں پڑھا کرو۔ وہ ہماری اس بات سے بعض دفعہ ناراض ہو کر کہتا، یار تم میرے ذاتی مسئلے پر اپنی خواہ مخواہ ٹانگ نہ اڑایا کرو، میں ڈاکٹر بنوں یا نہ بنوں یہ میرا مسئلہ ہے۔ ہم نے اس کی تنبیہ کے پیش نظر اسے کچھ سمجھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جلتن سنگھ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ امرتسر کے ایک رئیس سکھ خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے باپ نے اسے میڈیکل تعلیم کے ابتدائی ٹیسٹ میں کوئی بڑی سفارش کروا کر اسے رعایتی پاس کروائے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ بمبئی میڈیکل اکیڈمی میں آیا تھا۔ جلتن سنگھ اپنے بستر پر رات گئے تک لمبی تان کر سوتا رہتا، جبکہ میں اور سنگرام مل کر پڑھائی کرتے رہتے تھے۔ جلتن سنگھ کا معمول تھا کہ وہ اپنی کلاسیں کم لیتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت ہاسٹل کے کمرے میں سونے میں گزارتا تھا، اور ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ سوتے ہوئے کچھ بڑبڑاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ وہ ہم سے ہم کلام ہوں یا کسی سے ہم کلام ہیں، اور بعض دفعہ وہ اپنے ہونٹ اس طرح چلاتا جیسے کہ کچھ کھا رہا ہو، اور ہر چند لمحے بعد اس کے چہرے پر نیا امپریشن ہوتا تھا۔ سنگرام نے ایک دن مجھے اشارتاً کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جلتن سنگھ پر کوئی اوپری اثر ہو گیا ہے، یار یہ اوسطیوں کی طرح پڑھا اپنی تعلیم سے لاپرواہ رہا تو اس کا یہ تعلیمی سال ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں اس بے وقوف کے بارے میں کچھ سوچنا اور عملی طور پر کرنا چاہیے۔ میں نے سنگرام کو یہ تجویز دی تو اس نے مجھ سے کہا، کل صبح اس کے بارے میں اکیڈمی کے وائس ڈین مسٹر کمار یادو سے بات کریں گے۔ صبح ہم دونوں ڈین مسٹر کمار یادو سے ملے۔ انہوں نے ہماری بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، یہ جلتن سنگھ کا ذاتی معاملہ ہے، وہ ڈاکٹر بنے یا نہ بنے، اور اگر ڈاکٹر نہ بھی بنا تو اس کا باپ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسے اتنا روپیہ پیسہ دے سکے گا کہ وہ بآسانی اعلیٰ طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اصل مسئلہ تم غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے بچوں کا ہے، جن کا سارا دار و مدار اس MBBS کی ڈگری پر ہے۔ ہم دونوں اس کے اس جواب سے مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ دوپہر کو مجھے سنگرام نے یہ عجیب بات بتلائی کہ جلتن سنگھ کے منہ سے اس طرح بدبو آ رہی ہے کہ جیسے کسی نے گٹر کا ڈھکن کھول دیا ہو۔ میرا تو خیال تھا کہ اس نے کوئی انتہائی گندی چیز کھائی ہے یا اس نے بطور نشہ کو انتہائی غلیظ بدبودار مشروب استعمال کر لیا ہے۔ میں بہانے سے اس کے قریب گیا۔ اس کے منہ سے واقعی انتہائی ناقابل برداشت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ یار یہ تو نے کون سی ایسی بدبودار چیز کھائی یا پی ہے جس سے پورے کمرے کا ماحول انتہائی بدبودار ہو گیا ہے؟ اس نے میرے اس سوال پر جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرتے ہوئے مجھے کہا کہ میں اس کا جواب تمہیں رات کو دوں گا۔ ابھی کیوں نہیں؟ سنگرام نے اپنے منہ سے یہ جملہ نکالا ہی تھا کہ اس نے بھڑکی دیتے ہوئے کہا کہ تو نے اگر آئندہ میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کی تو یاد رکھ میں تجھے اپنے خاندانی اثر و رسوخ کے ذریعے اس میڈیکل اکیڈمی سے آؤٹ کروا دوں گا۔ سنگرام ڈر گیا
اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ شام کو اس نے ڈین مسٹر کمار یادو سے اس مسئلے پر شکایت کر کے اپنا روم تبدیل کروا لیا، جبکہ اس کے کمرے کی جگہ میں کوئی نیا لڑکا نہیں آیا۔ دراصل ان دونوں میڈیکل اکیڈمی میں فرسٹ ٹرم کے امتحانات شروع تھے۔ انتظامیہ کے لوگ اپنی جگہ مصروف تھے اور اسٹوڈنٹس کو اس ٹرم میں کامیابی کی فکر تھی۔ اب میں اپنے کمرے میں جلتن سنگھ کے ساتھ اکیلا تھا۔ میں دلی طور پر خوفزدہ تھا۔ میں نے بھی دلی طور پر تہیہ کر لیا تھا کہ میں کے امتحانات کے بعد اس کمرے سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا کہ جلتن سنگھ نے انتہائی گہری نیند میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نے جانا ہے، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ رک تو صحیح، میری بات تو سن۔ میں نے اپنی کتاب جلدی سے چھوڑ دی اور اس کی جانب لپکا۔ میں نے اس کے پسینے بھرے چہرے کو اچھی طرح تھپ تھپاتے ہوئے کہا، کیا ہوا جلتن سنگھ، گھبراؤ نہیں، تم خواب دیکھ رہے ہو، آنکھیں کھولو، میں تمہارے قریب ہوں۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور وہ یکدم مجھ سے لپٹ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کے منہ سے کسی تازہ سیب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اسے کسی معصوم بچے کی طرح چمکار کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یار ایزی ہو جاؤ، لگتا ہے تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو۔ پھر اس نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے اسے پانی دیا۔ اس کے بعد وہ بڑے اطمینان سے میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ تو مجھ سے کچھ مزید سوال کرے میں تجھے اس کا جواب دوں تو فی الحال میرا ایک کام کر۔ میں نے اس سے پوچھا، کیسا کام؟ اس نے مجھے کہا، تو کسی طرح یا کسی طریقے سے سنگرام کو میرے پاس بلا کر لا۔ نہیں یار، اس وقت رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں، اس وقت شاید وہ سو رہا ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھ کر پڑھتا ہے۔ نہیں تو ابھی جا، وہ بولا۔ نہیں یار، میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اس کے پاس اس وقت جانا مناسب نہیں ہے، ابھی چند گھنٹے صبر کر لے، میں اسے بلا کر لاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ہو سکتا ہے تجھ سے ملنے آئے یا نہ آئے، کیونکہ تجھ سے بہت ڈرا ہوا ہے۔ میں نے اسے اپنے تئیں منع کرتا رہا، لیکن وہ اس بات پر بضد رہا کہ میں اسے بلا کر لاؤں۔ بہرحال اس کے پرزور اصرار پر میں بڑی ہمت کر کے سنگرام کے نئے کمرے میں گیا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو خوش قسمتی سے اس کا ایک ساتھی ابھی تک اسٹڈی کر رہا تھا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ دراصل اس سے پیٹ درد کی ایک پھکی لینی ہے۔ اچھا، میں اسے اٹھاتا ہوں۔ اس کے ساتھی نے سنگرام کو اٹھا کر کہا کہ فہیم گل کو پیٹ درد کی پھکی چاہیے۔ وہ اٹھ گیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے جلتن سنگھ کا پیغام پہنچایا۔ سنگرام میرے خلاف توقع بڑی فراغ دلی سے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، یارو جو بھی کچھ ہے تو ہاسٹل کا روم میٹ، ساتھی اور کلاس فیلو، چلو میرے ساتھ، میں اس کی بات سنتا ہوں۔ ہم دونوں جب اس کے پاس پہنچے تو جلتن سنگھ نے باقاعدہ پیر پکڑ کے سنگرام سے معافی مانگی اور کہا، یار مجھے میرے پچھلے رویے کی معافی دے دو۔ وہ دراصل میں تم دونوں کو کیسے کھل کر بتلاؤں کہ میں آج کل کس بڑی مصیبت کا شکار ہوں۔ کیسی مصیبت؟ سنگرام نے اس سے بڑے ملائم انداز میں پوچھا۔ اس نے اپنی کہانی شروع کرتے ہوئے بتایا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں امرتسر کے ایک انگریزی اسکول کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہاں ایک دن میری ملاقات ایک بنگالی اسٹوڈنٹ رام پال سے ہوئی۔ اس نے مجھے بتلایا کہ اس کے قبضے میں ایک ایسا جن دوست ہے جو اس کی دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ایک دن میں نے رام پال سے کہا، یار مجھے بھی اپنے دوست سے ملوا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تو میرے ساتھ جی ٹی روڈ سے ملیکا جنگلوں میں چل، وہاں تجھے میں اپنے دوست سے ملواؤں گا۔ میں بہرحال اس کے ساتھ جی ٹی روڈ سے ملیکا جنگلوں میں پہنچا تو وہاں اس نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملایا جس کا قد عام آدمی سے اچھا خاصا طویل تھا۔ وہ عام آدمیوں کی طرح باتیں کرتے کرتے کوے کی طرح کائیں کائیں کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کبھی کبھار کائیں کائیں کی آوازیں کیوں نکالتے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے رام پال کو کہا کہ اپنے دوست کو بتلاؤ کہ میری حقیقت کیا ہے۔ ارے جلتن سنگھ، میں تجھے بتلانا بھول گیا کہ ان کا تعلق غیر مروئی مخلوق سے ہے اور ان کی قومی نسلیت کا تعلق نصف حیوانی اور نصف انسانی ہے۔ حیوانی سے مراد کوے کی مشابہت۔ رام پال نے اس سے
مجھے ملاتے ہوئے کہا کہ تمہیں اگر میرے غیر موجودگی میں اس سے آ کر ملنا ہو تو تم اسے اپنے دل میں یاد کرو. تمہیں اس کی آہستہ آہستہ پہلے ہلکی بدبو محسوس ہوگی اور تھوڑی دیر بعد ایک کوے کی صورت میں تبدیل ہو کر تمہارے سامنے آئے گا، اور پھر تم اس کے ساتھ کچھ دور جانا، اور پھر جب تم انسانی دنیا سے کسی ویرانے میں آؤ گے تو یہ کوا پھر اپنی اصلی شکل یعنی انسانی روپ میں سامنے آ جائے گا. بقول جلتن سنگھ میں نے اس سے اپنی دوستی پکی کر لی. رام پال کچھ عرصہ تو میرے ساتھ رہا، لیکن بعد میں وہ صرف میٹرک کی تعلیم کو درمیان میں چھوڑ کر اپنے علاقے بنگال چلا گیا تھا. اس غیر انسانی مخلوق جن نے مجھے خوب عیاشی کروائی، مثلاً اس نے مجھے خوب کھلایا پلایا، عیاشی کرائی. وہ مجھے کہتا تھا اسے مجھ سے بہت لگاؤ ہو گیا ہے. اس جن نے مجھے کہا کہ تو بے شک اسکول میں نہ پڑھا کر، لیکن میں تجھے اپنی طاقت سے پاس کراؤں گا، اور اس نے ایسے ہی کیا. نیز اس نے بتلایا کہ اس کے باپ کا نام کٹھل سنگھ ہے. اس کے باپ کی توجہ اس کی تعلیم کی طرف تو ہے، لیکن اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ اس کے دیگر معاملات پہ دھیان دے. جلتن سنگھ نے روتے ہوئے ہم دونوں کو کہا کہ یار میں اپنے اس جن دوست سے اب جان چھڑانا چاہتا ہوں، وہ مجھے بہت تنگ کرنے لگا ہے. سنگرام نے اس سے پوچھا کہ وہ تمہیں اب کس طرح تنگ کرتا ہے؟ جلتن سنگھ نے جواب میں کہا وہ مجھے نہ صرف الٹی سیدھی کراہیت والی چیزیں کھلانے پر مجبور کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ مجھے ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے جہاں جانے سے مجھے نفرت ہے. اس کا مطلب ہے کہ تو اب اس کوے خاندان کی مخلوق سے تعلق رکھنے والے جن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے. ہاں، میں واقعی اس جن کو دوست بنا کر پچھتا رہا ہوں. اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا کہ اگر تم دونوں کو مجھ سے رتی برابر بھی ہمدردی ہے تو گرو کے واسطے میری اس سلسلے میں مدد کرو. اچھا تو پریشان نہ ہو، ہم تیرے لیے کچھ کرتے ہیں، سنگرام نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. میں پھر اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا، لیکن اس نے ساری رات جاگ کر اور سہمے ہوئے انداز میں گزاری. فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے اس نے عجیب و غریب آوازیں نکالنی شروع کر دی تھیں. میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے بری طرح دبوچ کر دبانا شروع کر دیا. فہیم مجھے اس کوے جن سے بچا لے. میں نے اس سے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا ہاں میں تیرے لیے کچھ کرتا ہوں، تو مجھے تو چھوڑ. میں نے بڑی مشکل سے اپنا پورا زور لگا کر اس کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑا لیا. وہ میرے پیچھے پیچھے مجھے پکڑنے کی غرض سے بڑی تیزی سے میری جانب بڑھا، لیکن میں نے بڑی چابک دستی سے اپنے کمرے کا چوبی دروازہ بند کر دیا. میں گھبرا کر سیدھا ڈین کے کمرے میں گیا تو اس نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. میں نے اس کو جلتن سنگھ کی پرسرار صورتحال بتائی تو اس نے مجھے کہا بیٹا تم اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرو اور میں سادہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا. پرنسپل نے فوری طور پر ہاسٹل کے 2 مضبوط چوکیداروں کو بلا کر کہا کہ وہ متعلقہ ہاسٹل میں جا کر جلتن سنگھ کو قابو کر کے ہاسٹل کی اوپری منزل کے گودام میں بند کر دیں. پرنسپل کے حکم کے مطابق ہاسٹل کے چوکیداروں نے جلتن سنگھ کو بڑی مشکل سے قابو کرنے کے بعد رسیوں سے جکڑ کر ہاسٹل کے گودام میں بند کر دیا. پرنسپل نے مجھے کہا کہ تم آج ہونے والے انتہائی ضروری ٹرم کا پیپر دو. دوپہر کو اس پاگل کے مسئلے پر غور کریں گے. ہم اسٹوڈنٹ کمرہ امتحان میں پیپر دے رہے تھے کہ اسی دوران باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ پاگل جلتن سنگھ بابا گلاب کو زخمی کر کے کہیں بھاگ گیا ہے، اسے پکڑو. میں نے اپنا پرچہ ادھورا چھوڑا اور کمرہ امتحان سے اسے دیکھنے کے لیے باہر نکلا تو مجھے نگراں امتحان پروفیسر دھمن نے کہا کہ بے وقوف لڑکے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم ایک پاگل کی خاطر اپنے انتہائی ضروری امتحان کو ادھورا چھوڑ رہے ہو. انہوں نے انتہائی سختی سے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تم اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنا پرچہ دو. میں نے کہا نہیں سر، میں اپنا مزید پرچہ حل نہیں کروں گا. مجھے جلتن سنگھ کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں غلط جگہ جا کر نقصان نہ پہنچا لے. نگراں پروفیسر دھمن نے مجھے غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ایک بار پھر حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنا پرچہ حل کرو. میں نے ان کی وارننگ بھی نہ سنی اور جلتن سنگھ کو پکڑنے کے لیے بھاگا. راستے میں مجھے چوکیدار نے پکڑتے ہوئے کہا کہ وہ بہت دور جا چکا ہے